الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں پروردگار جل جلالہ اپنی خشیت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے کیفیت دل سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا عرس 25 صفر المظفر کو ہے، جو بالکل قریب ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں بارگاہ امام احمد رضا میں خراج عقیدت پیش کرنے کی ان کے عشاق سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مختلف علوم پر امام احمد رضا کی دسترس، مختلف علوم پر امام احمد رضا کی مہارت، امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی قلمی خدمات اور آپ کے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے دنیا امام احمد رضا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہے۔ آخر امام عشق و محبت کو اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے عطا فرمایا کہ بعض علوم کے اندر امام احمد رضا کا کوئی استاد ہی نظر نہیں آتا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ براہ راست پروردگار جل جلالہ سے انہیں علم لدنی جسے کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت تو یوں کئی خوبیوں کے آپ مالک تھے، لیکن آپ کی سب سے زیادہ شہرت جس چیز پر ہوئی ہے وہ آپ کا عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فقہ میں بھی آپ کا جواب نہیں، لیکن عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت یکتائے زمانہ تھے اور دنیا کو اسی رسول کی طرف لے جانا چاہتے تھے جس رسول کے صدقے میں اللہ عز و جل نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا انسان مال اور اولاد کی فکر میں گھلتا چلا جاتا ہے
اور ان دونوں چیزوں کے لیے انسان بے پناہ محنت و مشقت کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مالوں کا انبار جمع کر لینا اور اولاد کی خوشی کی خاطر غلط اور سچ کی تمیز نہ کرنا، یہ آج کے انسان کی کیفیت بن چکی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائیں گے اور نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جس نے اپنا قلب سلیم اللہ کی بارگاہ میں لے کر جو حاضر ہوا۔ یہ قلب سلیم کل بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر ہمیں نفع پہنچائے گا، اور قیامت کے دن اس قلب سلیم کی وجہ سے ہم پر کرم کی نظر ہوگی۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب کی کئی قسمیں ہیں، قلب عاصم، قلب منیب، قلب سلیم، لیکن مجھے آج قلب کی اقسام پر گفتگو نہیں کرنی، بلکہ مجھے یہ بتانا ہے کہ امام عشق و محبت کے پاس جو دل تھا وہ دل ایسا تھا جو قیامت میں نفع پہنچانے والا دل تھا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا قلب سلیم قیامت کے دن نفع پہنچائے گا۔ قلب سلیم کہتے ہیں وہ دل جو برے خیالات سے، برے عقائد سے پاک و صاف ہو اور یقین کا مرکز ہو اور کامیابی اور کامرانی کی طرف رہنمائی کرتا ہو، اور اس کا مقصد بھی قرب خدا کی دولت سے مالا مال ہونا ہو۔ ایسا قلب اگر کسی کو نصیب ہو جائے جس میں برے عقائد نہ ہوں، برے خیالات نہ ہوں، اور یقین کا مرکز ہو اور سچائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، اللہ کی اطاعت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، اللہ کی خوشنودی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، مقاصد کی کامیابی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، تو ایسا دل کل بروز قیامت نفع پہنچائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایمان کی جگہ بھی دل ہی رکھی کہ ایمان دل ہی میں ہوتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور ایمان کی ڈیفینیشن بھی یہی بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس کا دل سے تصدیق کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، جس کے سینے میں ایمان رچ بس جاتا ہے، گویا اس کا سینہ اللہ عز و جل نے اس کا دل قلب سلیم بنا دیا ہے، برے خیالات سے بچ رہا ہے، برے وساوس سے بچ رہا ہے، برے عقائد سے بچ رہا ہے، اور یقین کا مرکز ہے، اور پروردگار جل جلالہ نے جو اطاعت کا حکم دیا ہے اس کی طرف وہ دل رہنمائی کر رہا ہے۔ ایسا دل قیامت میں نفع پہنچائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا دل وہی قلب سلیم تھا۔ دل، اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک آنکھ، کان اور دل کے بارے میں قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا۔ آنکھ سے کیا دیکھا، کان سے کیا سنا، اور دل کس کو دیا، کس کی محبت میں دل کو گرفتار کیا، قیامت میں اللہ عز و جل اس کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دل جسم کا بادشاہ ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک
اپنے ماں باپ رشتہ دار اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، پتہ چلا دل حضور کو دینا چاہیے، دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر گرفتار رکھنا چاہیے۔ اور جب کسی کو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اور دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ بس جاتی ہے تو وہ دل اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر اس کے دل سے نکلی ہوئی کسی بات کو مولا رد نہیں فرماتا بلکہ مولا اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایسا شخص جس کے دل میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا چراغ جل رہا ہو، اس دل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ایسے شخص کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، ذلیل نہیں کر سکتی، رسوا نہیں کر سکتی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے دل کی کیفیت کو۔ ان کا دل یاد رسول میں کتنا ڈوبا ہوا تھا، ان کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا ڈوبا ہوا تھا، ان کا دل مدینے کی محبت میں کتنا تڑپتا تھا، ان کا دل یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا تڑپتا تھا۔ ان کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت نہیں بلکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو چیز منسوب ہو جاتی، آپ کے شہر پاک سے جو چیز منسوب ہو جاتی، امام عشق و محبت کے دل میں اس کی محبت بھی بے پناہ پیدا ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں بے شمار مرتبہ آپ نے یہ شعر سنا ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ علامہ فیض احمد اویسی صاحب علیہ الرحمت والرضوان نے اس شعر کی تشریح کے اندر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ امام عشق و محبت نے یہ جو فرمایا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، یعنی امام عشق و محبت مدینے کی یاد میں تڑپتے تھے، بے چین تھے، بے قرار تھے، حاضری کے لیے بے قرار و بے چین تھے۔ اسی وقت امام عشق و محبت نے کہا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، یعنی آج تم جو مدینے کی یاد کے اندر تڑپ رہے ہو، بے چین ہو، بے قرار ہو، یہ تمہاری بے قراری ایک دن اس طرح سے ختم ہو جائے گی کہ تم مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم رکھو گے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ مفسرین کرام نے فرمایا آیت میں ارض اللہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں اگر دیکھا جائے تو ساری زمین اللہ کی ہے اور ساری زمین کا مالک اللہ ہے، لیکن میرے کریم نے مدینے کے حوالے سے فرمایا ارض اللہ، اللہ کی زمین، خاص طور پر اس میں ہجرت کے حوالے سے فرمایا، اور ارض اللہ سے مراد مدینہ منورہ لے کر دنیا کو یہ بتا دیا، یوں تو ساری زمین میری زمین ہے، لیکن جس زمین کو خاص میں اپنی طرف منسوب کرتا ہوں وہ زمین ہے جہاں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، جس زمین سے میرے محبوب کو میں نے پیدا کیا۔ اس لیے کہ یاد رکھیں انسان اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے جس جگہ کی مٹی سے اللہ عز و جل نے اسے پیدا فرمایا۔ آقا مدینے کی مٹی سے پیدا ہوئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدینہ منورہ کو دار الامان بھی کہا جاتا ہے،
اور مدینہ منورہ جو شخص پہنچ گیا اس کے لیے امان ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے مدینے میں مرنے کی تمنا بھی رکھتے ہیں، اور اگر کوئی مدینے میں مر جائے تو اس کے لیے کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یعنی مدینہ منورہ میں اگر کسی کی ایمان پر موت ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، یعنی آدمی سیدھا وہاں سے جنت کا مسافر بن جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت والرضوان کے دل کا قرار مدینہ تھا، مدینے کی محبت تھی، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اسی لیے ایک مقام پر کہتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تم مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جان و دل، اللہ اکبر۔ امام احمد رضا بظاہر ہندوستان میں ہوتے تھے، لیکن ان کا پورا وجود ایسا لگتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا ہوگا، اور وہ ہمیشہ اسی تصور میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان کی قلمی جولانیوں کا جو نتیجہ ہے، اور قلمی جولانیوں کے جو آپ کو جلوے نظر آ رہے ہیں، اور قلمی جولانیاں جو نظر آ رہی ہیں، یہ سب کچھ اسی مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے ملنے والے فیض کا نتیجہ ہے، جہاں سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ رہتے کہیں بھی تھے لیکن تصور ان کا مدینے کی طرف ہوتا، اور ان کا دل بھی مدینہ منورہ میں ہمیشہ لگا ہوا رہتا تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدینہ منورہ کی محبت ہر عاشق کے دل میں ہوتی ہے، لیکن امام عشق و محبت کی محبت کا عالم مدینہ منورہ سے متعلق بڑی عظیم محبت تھی، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مدینہ کی محبت کے اندر ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یعنی خود اپنے دل کا پتہ بتاتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، یعنی خود اپنے سے مخاطب اپنے دل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اپنے دل کی تلاش میں نکلے تو اے رضا تیرا دل کہاں ملا۔ اللہ اللہ، ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل کے بارے میں غور کریں، ہمارا دل کہاں کہاں بھٹکتا رہتا ہے، نہ جانے کتنی محبت میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، نہ جانے کتنی محبت اس کے اندر جو ہے وہ انگڑائیاں لیتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ہمارا دل اگر کوئی تلاش کرے تو کہیں بازار میں ملے گا، کہیں تفریح میں ملے گا، کہیں دنیا میں ملے گا، کہیں دنیا کی محبت میں ملے گا۔ لیکن اے امام عشق و محبت آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ خود کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ یعنی دل امام احمد رضا اگر تلاش کرنا ہے تو کہیں اور نہیں، در روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے امام عشق و محبت اس دل کو جس دل کے اندر یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، اس دل کو امام عشق و محبت نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ دل کس کو کہا اور کیسا دل ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں دل کیا ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل حقیقت میں وہی دل ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور ہے۔ جس دل میں یاد رسول نہ ہو،
جس دل میں یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو وہ دل کسی لائق نہیں. صحیح معنوں میں دل وہی ہے جو دل یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معمور ہے. اگر دل ایسا نہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دل جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور کے دل میں بھی، جانور کے جسم میں جو دل ہے اس میں بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کا دل پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے ہاں ایک بکری کا بچہ تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو وہ نہ اچھلتا کودتا اور نہ ہی حرکت کرتا بلکہ آپ کی تعظیم اور تکریم کی وجہ سے کھڑا رہتا. آپ اندازہ لگائیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے بکری کا بچہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا رہتا، نہ اچھلتا نہ کودتا. پتہ چلا اس بکری کے بچے کے دل میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جانور کا اپنی فطرت کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و ادب میں ٹھہرا رہنا اور کوئی حرکت نہ کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مزید دیکھیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شخص انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں کچھ بکریاں تھیں، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا. یعنی جس انصاری کے باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور ایک شخص تشریف لے گئے، اس انصاری کے باغ میں کچھ بکریاں تھیں جن بکریوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر زیادہ آپ کی تعظیم واجب ہے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے خدا کے اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ انصاری کے باغ کی بکریاں حضور کی تعظیم کر رہی ہیں. پتہ چلا بکریوں کے دل میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت موجود تھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بڑا مشہور واقعہ ہے، امام ابو نعیم اور بہقی نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ میں کشتی میں سوار ہوا، کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک تختے پر بہتا ہوا ایک جزیرے میں پہنچا اور میرا شیر سے سامنا ہوا. میں نے شیر کو دیکھا تو اس سے کہا اے ابو الحارث، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر شیر دم ہلانے لگا، پھر میرے ساتھ چلا اور مجھے مکے کے راستے پر کھڑا کر دیا. آپ ذرا سوچیں، شیر جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے متعلق سنتا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شیر سے کہتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو وہ شیر جو درندہ ہوتا ہے، انسان کو پھاڑ کھانے والا ہوتا ہے، وہ دم ہلا کر کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو راستہ بتاتے ہوئے گویا یوں کہہ رہا ہے تم جس کے غلام ہو میں بھی اسی کا غلام ہوں. اور اس نے اپنے آقا کی غلامی کے حوالے سے عمل کے ذریعے واضح کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ شیر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہے. جن دنوں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر سے جنگ میں مصروف تھے، ایک شخص آ کر مسلمان ہوا اور وہ خیبر والوں کی بکریاں چراتا تھا.
اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تو ان کے منہ میں کنکریاں مار دے، اللہ تعالیٰ تیری امانت ادا کر دے گا اور ان سب بکریوں کو اپنے اپنے گھر پہنچا دے گا۔ سو اس شخص نے ویسا ہی کیا اور وہ سب بکریاں اپنے اپنے گھر پہنچ گئیں۔ وہ کنکریاں کیا تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت تھی، جو بکریوں پر پڑ گئی تو وہ بلا خطر و خوف مالک کے گھر تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانور اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ پرندے کی عقیدت آپ دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگل میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے نعلین مبارک اتار دیں، پھر ایک نعلین پہن لی۔ ایک پرندہ آیا اور وہ حضور کی نعلین مبارک کو لے اڑا اور اس سے ایک کالا سانپ نکلا۔ آپ ذرا سوچیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور جب اپنی نعلین کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننا چاہا تو ایک نعلین کو پرندہ لے اڑا اور اس میں جو سانپ تھا اسے نکالا۔ آپ اندازہ لگائیں، نعلین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اذیت پہنچانے والے سانپ سے نعلین کو خالی کرنا اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے اس کا خیال رکھنا، یہ اس پرندے نے عمل کے ذریعے بتایا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے کسی طریقے کی اذیت نہ پہنچے، اس کا میں خیال کرتا ہوں۔ اور پرندے نے اپنے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار فرمایا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کبوتر کی محبت دیکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ میں موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو مکہ معظمہ کے کبوتروں نے آپ پر سایہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتروں کے لیے دعائے برکت فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک خاص بات میں آپ کے سامنے عرض کروں اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں، کوا بھی ہے اور بھی بہت سارے پرندے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ لوگ کبوتر کو دانہ کھلاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتروں کے لیے دعا فرمائی، برکت کی دعا فرمائی، تو آج پوری دنیا میں پرندوں سے محبت کرنے والے بہت سارے ملیں گے، لیکن کبوتروں کو دانہ کھلانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ملے گی دیگر پرندوں کے مقابلے میں۔ یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لائے، اس باغ میں بھیڑیں تھیں، سب نے آپ کو دیکھ کر آپ کو سجدہ کیا۔ اللہ اکبر! پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جانوروں کو، پرندوں کو اتنی محبت تھی کہ حضور کو دیکھتے تھے تو حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، جھک جایا کرتے تھے۔ امام بہقی حضرت عبداللہ ابن عوفی سے راوی وہ فرماتے ہیں کہ ہم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے، اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میرا اونٹ بھاگ گیا ہے، میرے ہاتھ نہیں آتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ صحابہ نے عرض کی سرکار یہ اونٹ بہت شریر ہے، اس وقت قریب نہ جائیے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے تو اونٹ نے آپ کو دیکھ کر سجدہ کیا، آپ نے اونٹ کو نکیل ڈال دی۔ اللہ اکبر! جس اونٹ کی شرارت سے انسان بچا کرتا تھا،
وہ اونٹ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہے، اور وہ بندہ جس کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور نہیں، اس کا دل ہی نہیں، صحیح معنوں میں دل تو وہی ہے جو یاد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معمور ہے۔ اور پھر کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر جب اونٹ کو خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح فرمانے والے تھے، تو جانتے ہیں اونٹوں کی سچویشن یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ذبح کرنے والے تھے تو اونٹ ادھر ادھر بھاگتے نہیں تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے، بلکہ اونٹ اپنی گردن خود حضور کے سامنے رکھ دیتے کہ ہمیں کوئی اور نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہونا ہے، یہ ہماری قسمت کی بات ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس طرح سے اونٹ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ذبح فرماتے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی عظمت و رفعت والی شان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد سے اگر دل معمور نہیں ہے تو وہ دل ہی نہیں ہے، اور سر وہ سر نہیں ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا دل یاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لبریز تھا۔ ایک اور مقام پر دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے دل کے حوالے سے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی۔ تھک کے بیٹھے تو درے دل پہ تمنائی یہ دوست، کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائی دوست۔ تمنائی یہ دوست، اے محبوب کا تمنائی، زیبائی یہ دوست محبوب کی خوبصورتی۔ اے محبوب کے تمنائی، جب اپنے محبوب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ تو اپنے دل کے در پر بیٹھ جاؤ۔ محبوب کے حسن و جمال کا نور دیکھ لو گے، اس لیے کہ کون سا ایسا گھر ہے جس میں محبوب کی خوبصورتی کا اجالا نہیں۔ تمہارے خانے دل میں بھی یقیناً اس محبوب کونین کی ضیاء موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو جس دل کے اندر جلوہ یار ہو وہی دل سب سے بڑا قیمتی ہے۔ اور اگر تم اپنے محبوب کو تلاش کرنا چاہتے ہو، لوگ ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر اپنے محبوب کو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم اگر پوری دنیا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاؤ تو اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب تم دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو تمہارا محبوب تمہارے دل میں تمہیں نظر آ جائے گا۔ اللہ اکبر! اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان کی طرف علم حدیث کے پھیلانے کے لیے آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں حکم دیا تو آپ یہی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں جب کبھی دل چاہتا ہے آپ کے مواجہ اقدس پر حاضر ہو جاتا ہوں، اپنی بے قراری اور اپنی فریاد آپ کے حضور پیش کر دیتا ہوں، قلب کو سکون مل جاتا ہے، اور آپ کے در دولت کو دیکھ لیتا ہوں، قلب کی تسکین کا سامان حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور، اگر میں مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ہندوستان چلا گیا تو وہاں جانے کے بعد طبیعت اگر بے چین ہوگی تو میں کس در پہ جاؤں گا، کہاں جاؤں گا؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں ارشاد فرمایا، عبدالحق، مدینے میں طبیعت بے چین ہوتی، ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، ہمارے دربار کو دیکھ لیتے، تمہیں سکون مل جاتا، لیکن ہندوستان میں جب بھی طبیعت بے چین ہو گردن جھکا لینا، ہمیں دیکھ لیا کرو گے۔ اللہ اکبر! اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اپنے محبوب کو تلاش کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، تھک کے بیٹھے تو درے دل پہ تمنائی دوست،
کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائی دوست. آپ تھک کے بیٹھ جاؤ تو در دل پر آپ دستک دو، آپ کو اپنے محبوب کے جلوے وہاں پر نظر آئیں گے. اپنی گردن کو جھکا لو، محبوب کے جلوے نظر آئیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں کہ دل کو یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوہ گاہ بنانا اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنے دل کو صاف و ستھرا رکھنا. اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، شوق دیدار میں سوؤں جس شب، اپنا دیدار کراؤ آقا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دیکھو، آپ کا دل قیمتی ہو جائے گا. دنیا کو دل دو گے تو دل بے چین ہوگا، یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کو اطمینان کی دولت نصیب ہوگی. بلکہ یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینے سے ہی غم ہلکا ہو جاتا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. آج کورونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کو بند کر دینے کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے، افلاس کے لوگ شکار ہو رہے ہیں، بے روزگاری کے شکار ہو رہے ہیں. ایسے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو اپنے نبی پر، اپنے آقا پر، اپنے رسول پر کتنا ناز ہے اور کتنا بھروسہ ہے اور کتنا یقین ہے کہ خود کہتے ہیں، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. ارے رسول ایسے ملے کہ جن کے پاس خزانہ بھرا ہوا ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بندھا ہوا ہاتھ نہیں، کھلا ہوا ہاتھ ہے. پھر اضطراب کی کیا ضرورت، بے قراری کی کیا ضرورت. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو بے پناہ محبت تھی. ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. ان کی کیفیت دل کا جائزہ لیجئے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ اکبر. امام عشق و محبت کا دل اگر دھڑکتا تھا تو یاد رسول میں، اگر دھڑکتا تھا تو محبت رسول میں، اگر محبت میں ڈوبا ہوا تھا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے دل میں نہ دنیا کی محبت پیدا ہوئی، نہ جاہ و حشم کی محبت پیدا ہوئی، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہونے کی وجہ سے اور گرفتار ہونے کی وجہ سے ان کا دل ہر آلائش سے پاک نظر آتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں نا، دل کون سا اچھا، کیسا دل اللہ عز و جل کو پسند ہے، اور کون سا دل اللہ کو ناپسند ہے. وہ دل اللہ کو ناپسند ہے جس دل کے اندر گناہ کے خیالات موجود ہوں، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، تکبر ہو. ایسا دل اللہ عز و جل کو پسند نہیں. مسلمانوں کے لیے نفرت ہو، مسلمانوں کے لیے اذیت کے خیالات ہوں، ایسا دل اللہ کو پسند نہیں. اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہر آلائش سے پاک تھا. اگر میرے آقا آپ کرم کی نظر فرما دیں
تو میرا دل بھی پاک اور صاف اور ستھرا ہو جائے۔ اور اللہ اکبر، کسی اور کی چمک سے دل کو چمکانا یہ امام نہیں چاہتے تھے۔ امام تو یہی کہتے تھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، صحیح معنوں میں دل وہ دل ہے جو یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہے۔ یاد رکھیں، اللہ اکبر، میدان محشر کے موقع پر انسان جو ہے جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو بے چین و بے قرار ہوگا اور اپنے اعمال کے سلسلے میں سوچ کر پریشان ہوگا۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا ہی پیاری بات کہتے ہیں، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ یہ بیکار میں یہ دل پریشان ہو رہا ہے، بھلے ہمارا پلہ ہلکا ہے لیکن آقا تو کریم ہیں، ان کے صدقے میں ہمارا ہلکا پلہ بھی بھاری ہو جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں یہ بات ذہن میں محفوظ رکھنی چاہیے کہ دل کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز کرو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو دل معمور ہو جاتا ہے، اس دل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس دل کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس دل کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ سنو، میدان قیامت میں جس دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ دل والا انسان، وہ عشق رسول میں گرفتار اور محبت سے بھرا ہوا دل والا انسان جب پل صراط پر قدم رکھے گا تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اس عاشق رسول سے کہیں گے، اے عاشق رسول تیزی سے گزر جا، تیرے سینے میں جو حضور کی محبت کی آگ جل رہی ہے کہیں اس سے میں نہ بجھ جاؤں۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یعنی اللہ اکبر، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ اگر کوئی اپنے سینے میں جلا لے تو یہ آگ جہنم کی آگ کو بھی بجھانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو دنیا کے جتنے بھی مصائب و آلام ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اگر ان ساری پریشانیوں اور تکالیف سے نجات حاصل کرنا ہے تو دل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو۔ اگر دل عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار ہو گیا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب گیا تو یاد رکھیں ہر مصیبت دور ہو جائے گی، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے، اپنے عاشقوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ جب چڑیوں کی فریاد سنتے ہیں، جب جانوروں کی فریاد سنتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں تو اپنے عاشق کی کیسے مدد نہیں فرمائیں گے اور اپنے عاشق کا خیال کیسے نہیں فرمائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا دل رسول اعظم کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، اور ان کا درس بھی یہی درس تھا کہ دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اور دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگہ دو۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اپنا دل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے دل کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت سے لبریز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہر سامع، ہر سننے والا اسے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لے، قیامت کے دن اللہ سوال پوچھے گا، دل کس کو دیا تھا، دل کس کی محبت میں گرفتار تھا۔ یاد رکھیں، آج جو مجازی عشق میں گرفتار ہو کر، کسی کی زلفوں کے اسیر ہو کر کوئی عورت کو دل دے بیٹھتا ہے، کوئی لڑکی کو دل دے بیٹھتا ہے، کوئی مال کو دل دے بیٹھتا ہے، یاد رکھیں یہ دل دینا تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دل اگر دینا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو، اور قیامت میں اس دل کی عظمت بڑھ جائے گی جو دل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوگا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے
اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔